تمہارا وہ جو واتاورن ہے نا، جس طرح روٹی کی عادت ہوتی ہے نا، 9 بجے کھاتا آدمی، بھوک نہ بھی ہوتا 9 بجے جی کرتا روٹی کھانے کی، پہلے عادت بناؤ، روز ابھیاس ناگہانی کرنا چاہیے، نہ بالکل نہیں، 8 گھنٹہ بیٹھو، 15 منٹ بیٹھو، بیٹھو ضرور، من کسی وقت نہیں بھی لگتا، کسی وقت لگتا بھی ہے۔ جو شخص ابھیاس چھوڑ دیتے ہیں وہ خود دکھاتے ہیں، یہ ایک دن کا کام نہیں، من کے اندر کتنا گند بھرا ہوا آدمی کو، ایک دن تو نہیں نکل جانا، باقی رہ گیا۔ اگلے سادن میں نے 5 نام، سب 5 استھان کی کتاب لکھی ہے، حال ہی میں اکتوبر میں جو گیا ہے تم کو رسالہ زبر یوگ، جو ادھکاری ہیں ان کو پڑھیں، بہت کچھ ان کو اس میں چاہتے ہو جائے گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے، سب سے ضروری چیز، اگر تم دنیا سے کرنا چاہتے ہو، سدگرو کو یا مالک کو اپنے سے جدا مت سمجھو، بس ہر وقت یہ یقین رکھو کہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ جو شخص یہ سمجھتے ہیں ان کا گرو ہوشیارپور رہتا ہے، بیاس رہتا ہے، ان کو منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتے۔ تم سمجھتے ہو نہیں، وہاں سے آیا کرتے ہو، بات سمجھتے میری بات نہیں، میں تم لوگوں کو آنکھوں میں مٹی نہیں ڈالنا چاہتا، بچوں پیچھے سے باہر کے گرو کا احسان رہ جاتا ہے، جب سمجھ آ جاتی ہے کیا احسان، ماں ہے بچے کو جنتی ہے، جب تک اس کو ہوش ثواب نہیں پٹا برستی ہے، مما پلاتی ہے، جب اس بچے کو عقل آ جاتی ہے، ہوش آ جاتی ہے، پھر اس کے سامنے ننگی ہوتی ہے ماں، جب مما منہ میں دیتی ہے نہیں نہ دیتی۔ ایسے ہی گرو کا حال ہے، جب تک جیو اگیانی ہے گرو بھی اس کو چھاتی دے گاتا ہے، جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے، سمجھو مطلب ہے، جس طرح لڑکے کو پھر ماں کی کوئی ضرورت نہیں، اس طرح چیلے کو گرو کی کوئی ضرورت نہیں بھی رہتی، کیونکہ جس غرض کے لیے اس نے گرو کیا تھا وہ گرو اس کا کام پورا ہو گیا۔ مگر جب تک وہ زندہ ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے لڑکے کی کہ ماں کی عزت کرے، ماں کا سنمان کرے، ماں کی سیوا کرے، اور اس کی بھی ڈیوٹی ہے کہ جس ذات پاک سے اس کو یہ چیز ملی ہے اس کی عزت کرے، اس کا مان کرے، اس کی تعلیم کو پھیلائے۔ گرو کی سیوا ہے کیا؟ گرو کی تعلیم کو پھیلانا۔ گرو کی سیوا پیسے دینے تن دینے نہیں ہے، گرو کی سیوا ہے گرو کا گیان پھیلانا، آپ بعمل ہونا اور اپنی رہنی سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ میں نے یہ سمجھا، باقی اب تم لوگ آ جاتے ہو، میں اپنی آتما سے کہہ دو پوچھا کرتے پولیس جانے تو نے مکئی کا دانا کر لیا، سچ بتا تو کسی کو کچھ دے سکتا ہے؟ یہ سوال، ہاں اور نہیں۔ جو شخص وشواس کرتے ہیں ان کو تو فائدہ پہنچ جاتا ہے، جو وشواس نہیں کرتے ان کو نہیں۔ میری جب میں کیا ڈیوٹی ہے، میں سچے دل سے چاہتا ہوں دوست کو کہ جو شخص بھی میرے پاس کسی مصیبت کا مارا ہوا، دکھ کا مارا ہوا آتا ہو، میں یہ سچے دل سے چاہتا ہوں اس نیو کا کلیان ہو جائے۔ نانک تیرے کھانے سربت کا بھرا، اس کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں، اس کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں۔ شبھ بھاونا دیتا ہوں، لوگوں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے اور لوگوں کا وشواس کام کرتا۔ اس بساخی میں بیمار تھا، ایک اور بھیسار سے آ کر آئی چندہ لے کے، 12 سال اس کا بچہ نہیں تھا، ڈاکٹر نے اس کو کہا ہوا تھا اس کی برہم دانی خراب ہے، اس کا بچہ نہیں ہو سکتا۔ وہ چندہ لے کے آئی، میں اس مکان میں تھا بیمار پڑا ہوا، تو چندہ نے رکھا، کیونکہ پیسہ نہیں دیتی، میں نے کہا بیٹی مالک کرے تیری منوکامنا پورن ہو، میرے منہ سے یہ نکلا۔ وہ یہ سوچ کے آئی تھی میں مانگوں گی کچھ نہیں بابے سے، جو کچھ بابا مجھے دے گا میں لے لوں۔ وہ کر گئی، اس نے ساس کو بولا میں نے دل میں بچے کے لیے گئی تھی، میرے بچہ ضرور ہوگا، اور اس کے لڑکا ہوا تھا، ملنے کے بعد پیٹ چاک کر کے نکالا، اس کا باپ پرسوں آیا ہوا تھا جہاں۔ اب میں سوچتا ہوں کیوں وکیل چند تم نے جو اس کو آشیرواد یہ کہا تھا کہ تیرے بچہ ہو، اس نے وشواس کر لیا کہ بابا نے کہا تیری منوکامنا پورن ہو، اس کی کامنا دیجیے، اس کی اپنے وشواس نے اس کو بچہ دیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اور
اب سال بیانی کرنے سے مجھ پر گرو بننے کا کوئی پاپ نہیں حق ہے، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فریب نہیں، کچھ نہیں. تو آپ لوگ آئے ہیں، میں سچے دل سے چاہتا ہوں آپ کو سب سے پہلے صحت ملے، اس کے ساتھ تم کو روٹی کھانے کو ملے. میں گرہستی کو نہیں چاہتا کہ رام ملے، میں چاہنا گرہستی نو پہلے اس کی صحت ملے اور روٹی کھانے ملے، پھر اسے من میں شانتی ملے. رب نے یاد کس واسطے کرتا؟ شانتی واسطے کرتا ہے نا آدمی، اور کہتے واسطے کرتا. تو تھی لوگ آئے ہو، میں سچے دل سے چاہتا ہوں داتا آپ نے مجھے کام دیا تھا، مجھے پتہ نہیں میں نے جو کام کیا ٹھیک کیا ہے جو غلط کیا. آپ نے کہا تھا تھوڑا بچوں تعلیم بدلانا، میں نے جو اندر کیا داتا وہ کہا. برا ہوں بھلا ہوں جیسا بھی ہوں میری نیت صاف. بس آپ سب کو راجا سوامی آپ بھی کر لو. پیارے سجنوں، اس کیسٹ کے آگے ایک اور ستسنگ کا حصہ سنیے. گرو روپ سمجھ کے نمسکار کرتا ہوں. اب وہ جو آدمی آیا نا اس سے مجھے کیا جان ملا؟ وہ جو آدمی جس کا نقصان ہو گیا وہ میرا گرو نکلا. کیسے نکلا؟ میں سوچتا ہوں کہ اتنی بھکتی کرنے والا شردا کرنے والے کا بھی نقصان کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو کرم کسی نے کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ ناش کو نہیں ہو سکتے. سنت ہو، پرم سنت ہو، یوگی ہو، مہاتما ہو، جو کرم انہوں نے کیے ہوئے ہیں ان کا پھل ان کو اوش میں بھگتنا پڑے گا، کوئی طاقت روک نہیں سکتا. اگر گرو گیان مل جائے تو کرم تو بھگتنا پڑے گا، مگر اس میں وہ دکھ اور سکھ نہیں منائے گا. بس اتنا ہی فرق ہے گرو مت میں. کیا کہا میں نے؟ آپ لوگ آتے ہیں دھیان سے میری بات کو سنا کرو، بچارا کرو، تب تمہارا کلیان ہوگا. اگر یوں ہی رسمی طور سے آتے ہو تو میرا بھی سر کھاتے ہو، اپنے وقت گواتے ہو. کس وقت سے آتے ہو آپ سمجھے میرا من؟ تو میں کس نتیجے پر پہنچا کہ اے انسان، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ رام رام کو بھکتی کرنے سے یا پرماتما کو یاد کرنے سے جو تم نے کرم کیے ہوئے کٹ جائیں گے، جو یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. یہ میری سمجھ میں آیا کیونکہ مجھے داتا نے کہا تعلیم بدل جانا. اس واسطے میں کہتا ہوں اے انسان، رام رام بشک کم جپ، اپنی نیت کو صاف رکھ. تیر جب کمان سے نکل جاتا ہے پھر اس کے بس میں نہیں جاتا. تم نے گولی چلا دی، گولی نکل گئی، پھر تم کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے ہمارے من کے اندر سے جس قسم کے خیالات نکلتے ہیں اچھے یا برے، وہ تو نکل گئے. اب تمہارے بس میں کیا ہے؟ وہ ایٹماسفیئر میں رہیں گے. جو ہم وچار کرتے ہیں، ہم خیال کرتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی کا برا کرتے ہیں، کسی سے پریم کرتے ہیں، کسی سے نیکی کرتے ہیں، وہ ایسے ہی ہے کہ تیر کمان سے نکل گیا، وہ تو خیال نکل گیا، وہ برہمن میں موجود ہے. اس کے اثر سے تم کیسے بچو گے، دوسرے کیسے بچیں گے؟ کیا کہا؟ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اس بات کو بھول جائے انسان. اے وکیل چند، تم کو کہتا ہوں بے ایمان، اس کو کیا کہتا ہوں؟ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں تمہاری سنگت سے کیا مجھے ملا؟ یہ گیان ملا. کیا گیان ملا؟ کہ بھائی بھکتی کرنے والے کو، سمادھیاں لگانے والے کو بھی جو اس نے کرم کیے ہوئے تھے اس کی سزا ان کو ملی کہ نہ ملی؟ بڑے بڑے رشیوں کو ملی، بڑی بڑی بھکتوں کو ملی. تو پھر بھائی کیوں ملی؟ کیونکہ ہمارے اندر سے جو خیالات بیکار نکلتے ہیں، اچھے یا برے، مادہ ضائع نہیں ہوتا. سائنس ثابت کرتی ہے یہ اس برہمنڈ میں رہتے ہیں اور ان کا ہی ایکشن ہم پر ہوتا ہے. تیر کمان سے نکل گیا،
کہ تم یہ چاہو کہ تیر تم نے پھینکا کسی پر اثر نہ کرے، تمہارے پاس کی بات نہیں. جو سوچتے ہو نفرت، دویش، بغض، حسد، کینہ، ویر، پریم، محبت، یہ جب تمہارے من سے نکل گیا وہ تو رہے گا آسمان کے اوپر اور تم پر اس کا اثر ہوگا. نیوٹن کی تھیوری ثابت کرتی ہے تم اپنا ہاتھ ہلاؤ، تمہارے ہاتھ کی حرکت ستاروں تک جاتی ہے، پھر وہیں آتی ہے جہاں سے حرکت نکلی. یہ اصول پدارتھ کی حرکت ہے. ہمارے من سے خیال نکلتا ہے، جس کے اندر سے نکلتا ہے وہ آسمان پر جاتا ہے، اس کے ری ایکشن ہمارے پر ہوتا ہے اور ہم کو اس کی سزا ملتی. اگر ہم اس چولہے میں نہیں بھی ہیں، جس دوسرے چولہے میں ہوں گے وہاں اس کا ری ایکشن آئے گا. یہ سائنس ہے، وہ کرامات نہیں ہے. ہم سوچتے جو ہیں، تم سوچتے ہو، تم جو سوچتے ہو اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. تم بھول میں ہو. ہمارے خیال کا نتیجہ ہے. سپنے کا خیال کا نتیجہ ہے کہ نہیں؟ سپنے کا خیال کا نتیجہ ہے. سپنے میں تم مرد اور جنانی بنا لیتے ہو، ہے تو وہ خیال ہی، خیال ہی بنی ہوئی نا جنانی، تمہارا بیج نکل جاتا ہے. تو جو کچھ ہم سوچتے ہیں تو اس سے مجھے آج یہ سبق ملا. جب میں آ رہا تھا میں نے سوچا اب یہ شخص میرے ساتھ آتا تھا، میں تو اپنے آپ کو صاف رکھنا ہوں، میں کسی کو دیتا کچھ نہیں، تمہارا اپنا مجھے. میں کہتا ہوں اس کا اپنے وشواس نے اس کی چوری کیوں کرائی؟ اچھا آدمی تھا، نیک تھا، پریمی تھا. تجھے ثابت ہوا کہ جو کچھ ہم لوگوں نے کرم کیے ہوئے ہیں اس کے بل سے بچ جاؤ، بچ نہیں سکتے. تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ گرو کی سنگت کرنی چاہیے. کس گرو کی؟ جو خود محرم راز ہے. سائنس نے ثابت کر دیا کہ مادہ ضائع نہیں ہوتا. تو جو ہم سوچتے ہیں، وچار کرتے ہیں، اس کا سے تبھی تو میں کہتا ہوں کہ ملک میں تباہی آئے گی. اس علم کے آدھار پر میں کہتا ہوں تباہی آئے گی، کوئی روک نہیں سکتا. آگے تو ہمارے اپنے گھروں میں تھا نا فائدہ، گھروں میں دیکھیں. اب کیا ہے، اس پولیٹیکل پارٹیوں نے تمام دنیا کا ماحول گندا کر دیا ہے. ہر آدمی کے اندر میں نفرت، دویش، بغض، حسد، اپنی اپنی کرسیوں کے لیے، اپنی اپنی جائیدادوں کے لیے. اس کا اثر سے بچے گا کون؟ اس لیے میں پریرت کرتا ہوں کہ دوائی آئے گی. کوئی روک نہیں. آ رہی ہے ہر جگہ. دیکھو کوئی ملک جہاں شانتی ہے، کسی ملک میں دیکھو اس موجودہ سسٹم آف ڈیموکریسی نے تو دنیا کا بیڑا غرق کر دیا. یہ کہتے ہیں انہوں نے اچھا کیا، میں نے کہا انہوں نے اتنا برا کیا کہ کوئی سسٹم آف از حد برا. یہ میں آواز دیتا ہوں، میری آواز سنتا کون ہے؟ تو کرم کے پھل سے کوئی بچ نہیں سکتا. ہم جو کچھ سوچتے ہیں، میں بول رہا ہوں یہ آسمان میں رہے گا، تم بولتے ہو یہی وہاں رہے گا. ہم جو کچھ سوچتے ہیں یہ برہمن میں رہے گا. جب سے یہ جان ہوا میری جان کانتی ہے، سمجھ کے پیر چلتا ہوں. مجھے داتا نے کہا تھا آہستہ خرام بلکہ مخرام، کہ پائے ترا جان ہزارت، آہستہ چل بلکہ مت چل کہ تیرے پاؤں کی ان کی ہزاروں جائیں. وہ چلنے کیا مطلب ہے؟ ایسا خیال کر، برا خیال نہ کر. اگر تو برا خیال کرے گا دوسروں کو نقصان پہنچے گا. تو جو آدمی گندا ہے وہ کسی کا نقصان نہ پہنچائے. اس کے اندر سے جو گندگی نکلتی ہے وہ بھی ایٹماسفیئر میں رہتی ہے. وہ کسی کو کہے کچھ نہ، مگر وہ جیسا ہے وہ اس کی افراد وہاں رہیں گے. جہاں وہ جائے گا وہاں کا ایٹماسفیئر خراب پڑ جائے گا. یہ بتا دیتا ہوں آپ، یہ سائنس ہے، اس کو روک کون سکتا ہے؟ آگے سادھن سنگ ستکار شیش ہے سمجھ گان، اس سے سوجھے گی پرم گتی سدگتی کی چال سب. اس دنیا میں جو کچھ ہے سنگ ہے. اب بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کو ماں باپ بھائی
اس کے ساتھ باتیں نہ کریں، اس کے ساتھ کھیلیں نہیں، تو وہ عقل سیکھے گا؟ نہیں سیکھے گا۔ ہم سب دوسرے کے سنسکاروں سے کے لیے موجود ہیں۔ سنگ کا دوست ہو، سنگ کے بغیر جو کوئی رہ نہیں سکتا۔ تو اچھی سنگت میں لوگے، اچھے خیال کرو گے، اچھے وچار کرو گے، تب تمہارا فائدہ۔ اور یہی کہتے کرم پردھان یہ سب دنیا نے کرم کو میں نے سمجھا ہوا ڈنڈا مارنا، یہ ہاتھ ہلایا کرم ہے۔ کرم کی جڑ باسنا میں ہے، جیسی ہماری نیت ہے ویسی ہماری مراد ہے۔ آگے آگے پایا پایا ست سنگ سے بھکتی جان گم، جس نے بھی پایا، چھوٹا بچے نے جو کچھ ملا اس کو سنگ سے ملا۔ اچھی باتیں سیکھی سنگت سے سیکھی، بری سیکھی سنگت سے سیکھی۔ تو سنگ کے ستسنگ جو ہے یہ سنتوں کے مارگ کا، وہ انسان کی زندگی کو بہتر بنانے، خوشحال بنانے اور پرساگر سے پار کرنے کے لیے۔ تو ستسنگ سے یہ ملتا۔ آگے بڑھو۔ جس نے پایا پایا ست سنگ سے بھکتی جان گم۔ اب جان کیا پایا؟ میں نے کیا جان پایا؟ بھکتی کیا پائی؟ بھکتی کسی کہتے ہیں؟ سہارے کی، گرو کی بھکتی ہونی چاہیے۔ گرو ہے واک، جو اس نے بچن کہے ہیں، ان جو اس نے سمجھ دی ہے، جو اس نے حکم دیا، اس حکم کو پالن کرنا ہی بھکتی ہے۔ یہ جو ہم متھا ٹیکتے ہیں یہ ہماری کمزوری ہے۔ جب ہم کسی آگے گڑگڑاتے ہیں نا، متھا ٹیکتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، آئے میں پاپ، یہ ہماری کمزوری ہے۔ اصلی بھکتی کیا ہے؟ گرو نے جو بات تم کو کہہ دی، سمجھ میں آ گئی، اس کے اوپر چلنا اصلی گرو بھکتی ہے۔ جان بھکتی میں کون ہوں، دنیا کیا ہے، کہاں سے آیا ہوں، کیسے جینا ہے، یہ میں نے سمجھا۔ اور کرم جو کرے گا انت میں بھوگنا پڑنا۔ تو اس لیے گرو کی مہما کا کیا فائدہ ہے کہ اس کے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، ہم آئندہ برے کرم نہیں کرتے۔ اور پچھلے جو کیے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ ہمارے پیچھے کیے ہوئے ہیں، ہم خود ہی سے بھوگ لیتے ہیں، ہم کو دکھ نہیں ہوتا۔ اتنا ہی پیدا ہے اور کچھ نہیں۔ آگے کچھ دنوں سنگت ہو، کچھ دن نام، کچھ دن مکت گتی، اس کے پیچھے پد ہے ست کا، ست کی ریتی پال سب۔ کچھ دنوں ستسنگ ہو، بات سمجھ میں آ جائے، پھر ابھیاس کر لو، پھر زندگی خوشی سے گزارو۔ اب مجھے پتہ لگ گیا نا تو بھائی وجہ سے کہ بھائی میں تمہارے اندر نہیں جاتا، تو اب میں مجبور ہوں، من کو چھوڑ جاتا ہوں۔ کہاں جاتا ہوں؟ پرکاش میں شبد۔ پرکاش اور شبد جو ہے یہی ست پد ہے، یہی ست پد ہے۔ اور ست پد میرے سمجھ میں کچھ نہیں آیا ہوگا، راجا سوامیوں کا کوئی یا سنتوں کا کوئی اور ست پد مجھے نہیں پتا۔ پرکاش اور شبد کی جو کنڈیشن ہمارے اندر ہے اس کا نام میں ست پد سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی اور ست پد ہے مجھے پتا نہیں۔ آگے ارتھ دھرم اور کام مکتی کی ہے کنجی ست کا سنگ، رادھا سوامی سنگ کر دے کاٹ اب جنجال سب۔ ارتھ، کوئی ارتھ کہتے ہیں کسی مقصد کو، جو خواہش ہے ستسنگ میں جاؤ، اس کی حاصل کرنے کا طریقہ مل جائے، ایسے کام کرو، ایسے کام کرو، دنیاوی طریقے سے بھی، پرماتم طریقے بھی، ایسے کرو۔ ارتھ ٹائم مقصد زندگی کا ہے، اس کی حاصل کرنے کے لیے دوسرا مہاپرش جس لائن کا ہو، خواہ بزنس کا ہو، خواہ سائنس کا ہو یا پرماتم کا ہو، وہ اس کو ترکیب بتا دیتا ہے۔ وہ ترکیب بتانے میں جو چلتا ہے وہ دھرم ہے، ارتھ دھرم۔ آگے کیا ہے؟ ارتھ دھرم اور کام مکتی کی ہے کنجی ست کا سنگ۔ ست سنگ میں تم سمجھ گئے نا، ست کے سنگ میں
یہ تو روحانی دنیا کا ہے نا. دنیا کے کاروبار میں بھی آپ کو بغیر کسی آپ انجینئر پاس کر لیا مگر کوئی نہ کوئی انجینئر تم کو بتائے گا بھائی اسے نہیں ایسے کرو. تو بغیر سنگ کے ہماری دنیا نہیں بنتی نہ پرماتما بنتا ہے. تو آج کا ستسنگ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ بتا دیا. آپ کو نہیں بتایا, اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں. کبھی جن سمجھ کر کیا ایسا خیال مت سوچ جس سے تو دوسروں کا نقصان سمجھتا ہے اپنی ذات کے لیے. بس یہ میں نے سمجھا. آپ لوگ آ جاتے ہیں, آپ کو زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں. اتنا جھگڑا زندگی کا ہے, یہ سارے کا سارا ہمارے من کا ہے. جتنا جھگڑا ہے ہمارا دکھ سکھ نیکی بدی پاپ سب ہمارے من کا ہے. اگر کوئی شخص من کو قابو کر لے, من پر سواری کر لے تو اس کے سارے زندگی کے دکھ دور ہو سکتے ہیں. اور جب تک انسان من سے پرے نہیں جاتا وہ لاکھ کوشش کرے, لاکھ کرم کرے دکھ سکھ سے وہ بچ نہیں سکتا. انسان کے خیال میں بڑی بھاری طاقت ہے. ہمارا من ہی ہمارا رکشک ہے اور من ہی ہمارا پکشک ہے. جہاں میں پہنچا ہوں آپ کو تو وہاں پہنچنے کی ضرورت نہیں. جہاں میں پہنچا ہوں میرا ذاتی انبھو ہے وہاں تک آپ کو تو ضرورت نہیں نہ. وہاں تو وہ جائے جو زندہ مرنا چاہتا ہے, جو اپنی زندگی کو جہاں مارے وہ جہاں جائے. آپ لوگوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں. میں آپ کو آپ جو کچھ ہے تمہارا اپنا من ہے. جو شخص اس من کو قابو کر لیتا ہے وہ اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے. تو میں نے یہ سمجھا. آپ لوگ کیسے من کو قابو کریں میں نہیں سمجھتا. من کو قابو کرنا کوئی آسان نہیں ہے اور شاید یہ قابو ہوتا بھی نہیں, نہ من کبھی مرتا ہے. صرف من کو ایسی جگہ لے جاؤ جو جسم سے اور اس جگہ سے اوپر لے جاؤ. جب تک من اس جگہ سے اوپر نہیں جائے گا یہ اپنا اچھا یا برا کھیل ضرور کرتا رہے گا. اس واسطے یہ سادھن اور ابھیاس کیا جاتا ہے. یہ ایک شبد نکالو سادھو یہ من ہے بڑا ظالم. میں نے سمجھا کہ میں کیسے اوپر گیا, یہی کبیر نے کہا ہے سادھو یہ من ہے بڑا ظالم, جس کو اس سے وہ پڑا ہے جس کو ہی ہے معلوم. تو کیا کہتے ہیں من کارن جو چھایا اپجی چاہے چھایا میں اٹکے, نرگن سرگن من کی بازی کھڑے سیانے پٹکے. یہ کبیر صاحب کا شبد. وہ کہتا ہے کوئی شخص کسی بھی حالت میں بھی من سے باہر نہیں جا سکتا جب تک جو کچھ اس کو یہ جان نہیں کہ جو کچھ اس کے من کے اندر پھرنا پھرتی ہے یہ کلپت ہے نہیں. لاکھ سر پٹک کے مر جائے کوئی بالکل اس کو من قابو میں نہیں آئے گا. تو دنیا رواجات کے لیے کیا ہے جو میں نے سمجھا, اس من کو جو کچھ چاہتے ہو وہ چاہ رکھ کے اپنے دل میں رکھ کے من کو اکٹھا کیا کرو. من کو یہاں سمرن کر کے یا دھیان کر کے اکٹھا کیا کرو اور جو تم چیز چاہتے ہو اس کی اپنے اندر خاص رکھو. وہ تمہارے کام دنیا کے اپنے ذاتی ہو جائیں گے, دنیا کے نہیں. یہ بات ہوتی ہے. تم اگر یہ جان کرو پتر کے لیے یہ اپنے لیے جو کچھ تم مانگو گے تم کو مل جائے. دھیان کیا کرو. بس گرہستھیوں کے لیے میں یہ پیغام لایا ہوں, میرا ہوتا ہے اپنا تجربہ ہے. اس واسطے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ انامی دھام یا دیال دھام یا وہاں جا کے کیا کرو گے, نہ تم کو ضرورت ہے. تم کو جو دنیا کی جھگڑوں کی ضرورت ہے, دنیا چاہتے ہو, اس لیے ایک روپ بنا لو, اس روپ کو پورا مان لو, اپنے من کے اندر اس کا دھیان کیا کرو. اس سے کیا ہوگا, تمہاری
वृत्ति जो है ये बलवान हो जाएगी। जो मांगोगे, जो तुम्हारे सब कॉन्शियस में इच्छा होगी वो पूरी होगी। अगर ना हो तो मैं जमाई देता। ये जिंदगी हमारी का कामयाबी के ना होने का कारण क्या है? हम एक जगह ठहरते नहीं। आज हमारे दिल में ये ख्वाहिश कर दो, दूसरी या परसों तीसरी या चौथी। इस बात से एक ऐसा दे सबसे दे। आप दुनियादार, आपको मैं प्रण किया था, अब कह जाता हूँ, ध्यान किया करो, जो मांगते हो अपने लिए मांगो, मिल जाएगा, मिलता है। अगर वो साधन नहीं बनता तो इसका मतलब यह है कि वो तेरे कर्म में नहीं। वरना ध्यान करने वाला जो कुछ चाहे वो ले सकता है, ध्यान में इतनी शक्ति। तो मगर जब ध्यान करते हो तो इतना किया करो कि किसी का बुरा मत चाहा करो, वरना तुम्हारा भी बुरा हो जाएगा। अगर तांत्रिक वाले क्या करते हैं, जादू टोना करते हैं, नहीं करते, वो अपना भी नुकसान करते हैं, दूसरों को भी नुकसान करते हैं। अमल करना सीखो, सुबह शाम जरूर बैठ के मन को या इकट्ठा करके रूप बनाया करो। मैं नहीं कहता तुम राय स्वामी में हो जाओ या सिख, जिस मजहब के हो, जिस पंथ के हो, जहाँ तुम्हारा विश्वास है उसके मुताबिक अपने अंदर करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, दुनिया तुम्हारी बन जाएगी। अगर सच पूछो तो अगर परमार्थ चाहते हो तब भी यहाँ ध्यान करके परमार्थ की चाह रखते हो तब परमार्थ बन जाएगा। यह है कुंजी। मन ही तुम्हारा साथी है। अगर तुम आगे जाना चाहते हो फिर भी तुमको यहाँ ध्यान, इसको बोलते त्रिकुटी, फिर भी तुमको त्रिकुटी में जाना पड़ेगा। और जैसा ख्याल तुम्हारा है, मैंने ख्याल हो जाएगा अपने साथ जाने का, मैं वहां पहुंच गया। जो मैंने ख्याल किया मेरा पूरा हो गया। अब ये फंसा हुआ हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ, चल रहा है, ये नहीं क्यों मैं जा रहा हूँ? मैंने प्रण किया था अपना अनुभव किया जाऊंगा। वो जो मैंने सोचा हुआ था अपना अनुभव किया जाऊंगा, वो मेरा कर्म काटता हूँ। उस दाता दयाल ने कहा था तारीख को बदल जाना, किसी पर कोई ऐसा नहीं। जैसा तुम्हारा ख्याल है वैसा तुम्हारा हाल है। दाता दयाल कहिए, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति, जैसी करनी वैसी करनी। तो तुम आए, तुमको एक बात, तुम गृहस्थी हो, कई तकलीफें आती हैं गृहस्थियों को, तरह तरह की आती हैं। अकेले बैठो, यहाँ ध्यान करो, अपने अंतर में सच्चे दिल से मांगो, मिल जाएगा। मेरी आजमाई हुई है, लोग आजमाते हैं। सुबह उठो, नहाओ धो, मूर्ति बनाओ, मन में नाम की माला का सिमरन करो, अच्छे ख्याल रखो, सारा दिन काम करो, रात को सोते हो, फिर मूर्ति बनाओ। जो गलतियां दिन में तुमने गलत की हैं उनको सोचो और दूसरे दिन उनको काम बंद करने की कोशिश करो। अगर तुम इस तरह से 6 महीने या 4 महीने अपने मन को वाक करते रहोगे, तुम संतों के भी बाप हो जाओगे। मन को सोचना चाहिए कि क्या कुछ सोचता रहता है सारा दिन, हमने क्या कुछ सारा दिन सोचा। सारा दिन हम चलते हैं ना, तुम भी रहते हो, किसी का लड़ किसी का रहते, अगर किसी कुछ तो हम उसकी परवाह नहीं करते, तो बुराइयां बढ़ती जाती हैं। तो जो शख्स रात को सोते वक्त एकांत में बैठ के सोचता आज मैंने क्या क्या, किसी को कुछ खराबी तो नहीं की, अगर की है तो फिर दूसरे दिन उसको बताने की कोशिश करो। इस तरह से अगर तुम चलोगे तो तुम्हारा काम जल्दी बन जाएगा। वरना बेशक सत्संगों में आते रहो, जाते रहो, कुछ फायदा नहीं। बतेरे सत्संग होते हैं, लोग सत्संग में जाते हैं, क्या बन गया? दुनिया नहीं बनी। सत्संग में जाने से अगर जीवन ही नहीं बदलता तो सत्संग में किस लिए जाते हो? क्या फायदा जाने का? तो जीवन कैसे बदलेगा? बात गुरु की जो नसीहत करता है उसकी बात, उस पर अमल करने से तुम्हारा जीवन बदलेगा। बस राधा शरण शरण की वंदना नित कोई और न काम, गुरु वैसा चित आए मेरे बख्श दो निज नाम।
शरणागत हुआ जब किसकी राखूं आस तो तेरी दया की जग से न हूँ रूप ध्याऊं नाम गाऊं शब्द राता मन आठों नाम तेरा ही सुमरन भाग मेरा धन शीस पर निज कर कमल धर लिया चरण लगा पतते पापी तर गया गुरु शरण तेरिया मुक्ति के नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी ला राधा स्वामी की दया से भाग